الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر 12، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو سبق نمبر 12 کو پڑھنے سے پہلے آپ پچھلے تمام سابقہ اسباق جو ہیں ان کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں اور سیکھنے میں آسانی ہو۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 12 میں نون، ساکن اور تنوین کے قاعدوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ نون، ساکن اور تنوین کے قاعدے کتنے ہیں اور نون، ساکن اور تنوین سے کیا مراد ہے؟ تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں، جس نون کے اوپر جزم آ جائے تو وہ نون ساکن ہو جاتا ہے۔ یہ جزم جس حروف پر بھی آ جائے تو وہ حرف ساکن ہوگا۔ اب نون کے اوپر جزم ہے تو نون ساکن ہوگا۔ اور اب دیکھا جائے تو تنوین کیا ہے؟ جہاں ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش آ جائے، یہ دونوں ڈبل زیر ہیں تو وہ تنوین ہوگی۔ تو یہ جو نون ساکن ہے اور یہ جو تنوین ہے، ان کے ٹوٹل 4 قاعدے ہیں۔ تو جب بھی کہیں پر نون ساکن آئے گا یا ڈبل زیر، ڈبل پیش، ڈبل زبر یعنی تنوین آئے گی تو وہاں پر ایک قاعدہ استعمال ہوگا۔ نون، ساکن اور تنوین کے ٹوٹل 4 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے اظہار، دوسرا قاعدہ ہے اخفا، اور تیسرا قاعدہ ہے ادغام، اینڈ چوتھا قاعدہ ہے اقلاب۔ اب یہ جو 4 قاعدے ہیں یہ الگ الگ طرح سے بنتے ہیں اور الگ الگ طرح سے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو قاعدہ ہے وہ اظہار کا ہے، اور سب سے پہلے تعریف اظہار کی بتائی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے اظہار کی تعریف پڑھیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی۔ اب یہ حروف حلقی کون سے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ جو 6 حروف لکھے ہوئے ہیں یہ حروف حلقی ہیں۔ یہ جو 6 حروف ہیں یہ حروف حلقی ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اب یہ غنہ کیا ہے، اس کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، تو یہ انشاءاللہ عز و جل جب ہم سبق پڑھیں گے تو اس پہ جب ہم پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو حروف حلقی جو ہیں وہ یہ 6 حروف ہیں۔ آپ نے ان حروف کو زبانی یاد کر لینا ہے۔ ہماری آسانی کے لیے نون، ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف کو ترتیب سے دے دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، نون ساکن کے بعد حمزہ دے دیا ہے، اور یہ جو دوسرا باکس ہے اس میں انہوں نے نون ساکن کے بعد ہا دے دیا ہے۔ پھر یہ جو تیسرا باکس ہے اس میں انہوں نے نون ساکن کے بعد عین دے دیا ہے، اور اسی طرح چوتھا باکس جو ہے اس میں نون ساکن کے بعد انہوں نے ہا دے دیا ہے۔ ایسے ہی آگے غین اینڈ خا دیا ہوا ہے۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ہے اخفا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفا کی ٹوٹل تعداد 15 ہے، اور وہ یہ ہیں، یہ بھی انہوں نے ہماری آسانی کے لیے، یہ تا، سا، اب یہ دیکھیں آپ، یہ نون ساکن کے بعد تا ہے، پھر نون ساکن کے بعد ثا، جیم، اسی طرح یہ سارے انہوں نے یہاں پر دے دیے ہیں۔ یہ ساری اگزامپلز انہوں نے ہمیں دے دی ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر۔ اب اخفا کیسے کرتے ہیں، اس کو کیسے پڑھتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم سبق کو شروع کرتے ہیں تو اس میں ہم کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے، حروف حلقی آ رہے ہیں، اور اسی طرح نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا بھی آ رہے ہیں۔ ابھی ہمارا ادغام اور اقلاب کا قاعدہ باقی ہے، یعنی کہ یہ جو سبق نمبر 13 ہے، جو سبق نمبر 12 کے بعد آئے گا، اس کو پڑھنے کے بعد سبق نمبر 14 میں ہم ادغام اور اقلاب کا قاعدہ پڑھیں گے کہ ادغام اور اقلاب کیسے پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ 2 قاعدے پڑھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے لیسن نمبر 13 کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ سبق نمبر 14 میں ہم ادغام اور اقلاب یہ 2 قاعدے پڑھیں گے۔ فی الحال یہ 2 قاعدے ہیں، ہم ان کی مشق کریں گے ادھر کہ غنہ کیسے کرتے ہیں، کیسے نہیں کرتے ہیں۔ تو چلیں آئیں مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو میرے ساتھ مل کے ہی آپ پڑھتے جائیے. میم نون زیر من حمزہ زبر آ من آ. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ حمزہ کون سے حروف میں سے آیا، تو یہ حروف حلقی میں سے آیا ہے، تو اس لیے اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے. من آ جیم زبر جا آجا لام دو زیر لن آجالن من آجالن. اس میں اظہار کا قاعدہ ہوا ہے اور حروف حلقی میں سے حمزہ ہے. میم نون زیر من ہا الف زبر ہا منہا دال دو زیر دن ہادن من ہادن. میم نون زیر من. اب یہ عین جو ہے یہ بھی حروف حلقی میں سے آیا ہے، تو ہم غنہ نہیں کریں گے. میم نون زیر من عین زبر آ لام زبر لا آلہ قاف دو زیر کن آلاقن من آلاقن میم نون زیر من ہا زبر ہا کاف یا زیر کی حکی میم دو زیر من
حکیم من حکیم اس میں نون ساکن کے بعد غین ہے تو یہ بھی حروف حلقی میں سے ہیں، تو اس میں ہم اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ میم نون زیر من، غین زبر غا، فا واو پیش فو، غفو، را دو زیر رن، غفورن، من غفورن، میم نون زیر من، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن، من خوفن، اب اس کلمے کے اندر نون ساکن ہے، لیکن نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، تو تا حروف اخفا ہے، تو ہم اخفا کریں گے اور غنہ کریں گے۔ تو اس میں ہے کہ غنہ کیسے کرتے ہیں، تو اخفا کا غنہ کیسے کریں گے؟ اب غنہ ادغام یرملون میں بھی ہوتا ہے، اخفا کا الگ سے ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد میں بھی ہوتا ہے، تو ان کی آواز بھی کچھ الگ ہوتی ہے۔ اخفا کیسے ہوگا تو انشاءاللہ اب ہم سیکھیں گے۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، تا زبر تا، فماتا، یعنی کہ جو آپ کی زبان کی نوک ہے اس کو آپ نے دانتوں کے ساتھ لگنے نہیں دینا، یعنی تھوڑا سا نیچے رکھنا ہے اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے فما، اور یہی اس کا درست طریقہ ہے۔ با زیر بی، تابی، عین زبر آ، تابعہ، فما تابعہ، میم نون زیر من،
سا زبر سا، میم زبر ما، ساما، را زبر را، ثمرا، تا دو زیر تین، ثمرات، من ثمرات. اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ عز و جل اس سبق کا پارٹ نمبر 2 اپلوڈ کر دیا جائے گا. یہ سبق تھوڑا سا لانگ ہے، لینتھی ہے، جس وجہ سے ہم اسے ایک ویڈیو میں نہیں بنا سکتے، کیونکہ پھر یہ ویڈیو 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو جائے گی. اس لیے ہم اس کے 5 سے 6 پارٹ بنا کر پیش کر دیے جائیں گے. یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے ہی ہم ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی شارٹ رکھ رہے ہیں، تاکہ آپ بہتر انداز میں آسانی سے اس لیسن کو سیکھ سکیں اور یاد کر سکیں. آپ اس لیسن کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریے گا اور دہرائی کریے گا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.